عزیز بھائی، ہر ایک رشتہ حساس نہیں ہوتا، ہر ایک کی بات پر بندہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن بیٹی کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں۔ رشتہ حساس ہے نا، اماں کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں، وطن کی دیس کی بات آئے تو بڑے بڑے رو پڑتے ہیں۔ حساس رشتہ ہے ہمارا نا۔ قرآن پاک نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو رشتہ بیان کیا وہ حساس ہے۔ کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں۔ اس کی آپ حساسیت دیکھیں نا، یہ جو حضور کے نام پر آنسو آتے ہیں، یہ جو ان کے نام پر مر مٹنے کو جی چاہتا ہے، یہ جو انہی کے تصور میں جینے کو جی چاہتا ہے، انہی کی بات کرنے کو جی چاہتا ہے، انہی کی مالا جپنے کو جی چاہتا ہے، انہی کے تذکروں میں مر جانے کو جی چاہتا ہے، یہ جو جی چاہتا ہے نا کہ قبر میں بھی گئے ہیں تو مدینے والے آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اور حشر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں بھی تجھے دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ میدان محشر میں بھی وہاں وہ کسی نے کہا تھا نا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ تو حضور کے ساتھ رشتہ حساس ہے، امت کی تڑپ، امت کا پیار، ہمیں نا اس رشتے کو حساس کرنا چاہیے، اس کی حساسیت کو سمجھنا۔ حضور بھی امت کے ساتھ جو رشتہ رکھتے ہیں وہ حساس رکھتے ہیں۔ آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی کتب احادیث میں۔ میرا اور آپ کا کسی کام کو جی چاہتا ہے نا، جی چاہتا ہے تو پھر وہ کام ہم چھوڑتے نہیں، جی تو چاہتا ہے۔ کسی کام کو دل کر رہا ہے تو پھر لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جو دل کرتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی، حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا میں ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ نہیں کرتا۔ فرمایا دل کرتا تھا امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں۔ معنی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں دل کرتا تھا پر میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہاری نیند دیکھی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لمبی اللہ کی نماز، لیکن کریم فرماتے ہیں کہ پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی کمزور کی آواز آ جاتی ہے تو میں رب کی نماز مختصر کر دیتا ہوں، امت کا خیال کرتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں کے لیے ممبر بچھائے گا۔ یہاں جن لوگوں کی سیٹیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کو سیٹ کے بغیر بیٹھنا پڑ جائے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ وی آئی پی مہمانوں کو اسٹیج پہ نہ بٹھائیں تو ہو سکتا ہے شکوہ شروع ہو جائے کہ جناب دیکھو نا جی آپ نے تو عزت ہی نہیں دی۔ جب کسی کی کرسی بچھی ہو تو وہ کچھ چھوڑتا ہے؟ بلکہ لوگ تو کرسی پہ اپنا تھیلا رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں میری کوئی کرسی چھین نہ لے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت میں نور کے ممبر بچھے ہوں گے، ہر نبی ممبر پہ ہوگا، لیکن یہ لفظ سنو گے تو مچل جاؤ گے۔ حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ جب نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھے تو آپ کا کیوں خالی ہے؟ رشتہ حساس ہے نا۔ تو حضور فرمانے لگے سب نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے اور میں سجدے میں گر کے کہوں گا یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ معاف فرما دے میری امت کو۔ معنی کیا ہے؟ اس موقع پر بھی یہ دیکھیں، آپ بات کو سمجھیں، کچھ رشتوں میں حساسیت ہے، امت کے ساتھ حضور کا رشتہ حساس ہے۔ اسی طرح پھر غلام بھی حضور کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں وہ حساسیت والا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ موجود تھے۔ جناب صدیق اکبر اپنے مزاج کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے نرم دل آدمی تھے۔ ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بلائیے جناب صدیق اکبر کو۔ بلایا گیا، سامنے کھڑے ہیں، گردن جھکائی ہے۔ فرمایا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تم نے والد کو تھپڑ مارا ہے۔
چپ ہیں جناب صدیق، گردن مبارک جھکائی ہوئی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ابو بکر آپ نے والد کو مارا ہے، یہ کیا کیا؟ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ مجھے خنجر سے کاٹ بھی دیتا تو میں اف نہ کرتا، پر آج اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے۔ یا رسول اللہ یہ شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، تلوار نہیں تھی میرے ہاتھ، آپ کے بارے میں بات کرتی۔ یہ رشتہ حساس ہے، اس کی نوعیت کو سمجھے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں قادیانیوں سے اتنی نفرت کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ ایسے بدبخت ہیں، وہ ایسے ظالم ہیں کہ حضور کا کلمہ پڑھنے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر حضور کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اس لیے ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں شدت ہے، ان بے ایمانوں کے بارے میں، کہ وہ اتنا بڑا ارتداد کرتے ہیں کہ بظاہر لبادہ بھی اوڑھتے ہیں ظالم، اگرچہ پرلے درجے کے کافر ہیں۔ میرے بھائی اس رشتے میں شدت دیکھو، جب یہ رشتے حضور کے ساتھ غلامی کا رشتہ حساس والا ہوتا ہے نا، پیار والا، یعنی صحابہ زیادہ بحث نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ایک جگہ پہ گیا، ایک درزی نے حضور کی دعوت پکائی ہوئی تھی۔ ایک تو یہ ہے نا کسی کو کسی چیز کی فضیلت بتائی جائے، عظمت بتائی جائے، فوائد بتائے جائیں، اس کو قائل کیا جائے کہ یہ چیز کھا، ایسا کچھ نہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں صرف حضور کے ساتھ گیا، ایک درزی نے دعوت پکائی تھی تو وہاں کدو گوشت پکا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے، کدو شریف بیچ میں سے الگ کر کر کے حضور کھا رہے ہیں۔ سوال جواب نہیں کیا، بس کرتے دیکھا۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ فرماتے بس کھاتے دیکھا تھا وہ دن اور آج کا دن۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں ہمیں بھی کدو سب سے زیادہ پیارا لگنے لگ گیا۔ رشتے میں حساسیت، بس پتہ ہوا کیا ہے، یا حسین آپ صاحب اللہ آپ کو جزا دے، صحت بھی دے، آپ صاحب بڑے دیوانے ہیں جی ماشاءاللہ۔ آپ لوگ غور فرمائیں عزیز بھائی، ہوا یہ ہے کہ امت نے نا یہ حساسیت رکھ لیا جلسوں محفلوں میں، اللہ کا فضل ہے ہر جگہ ہی ہے، لیکن ہمیں نا اس حساسیت کو اپنے نجی اور ذاتی معاملات میں بھی تو لانا چاہیے نا۔ ایک طرف برادری کی بات ہو، دوسری طرف حضور کے دین کی بات ہو، تے مہندی والے دن برادری دی مننی ہے یا حضور دے دین دی مننی ہے؟ چھیتی بولی دا ہے نا، اینا ٹائم تے نہیں نا لائی دا، کس کی ماننی ہے؟ تو نہیں کسی کی سمجھ میں آتا تو نہ اسے کہو یار ہمارا رشتہ بڑا حساس ہے۔ ہم دیکھو نا بچے کی شادی ہوتی ہے تو دن طے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہو یار بات سنو، پھپھو کے بغیر نہیں کام چلے گا، پھپھی ناراض ہے، خوشیاں دوبالا کرنی ہیں، جاؤ پھپھو کو منا کے لاؤ۔ سارے جاتے ہیں نا منانے کے لیے، چاچا ناراض ہو تو سارے جاتے ہیں نا، لو میں دعا منگنی تو آمین آکھنی۔ اللہ کرے کوئی ایک برادری دا سیانا دنہ تے بھی بولے اوے باجے نہ بجایا جے اللہ ناراض ہو جائے گا، آمین تے آکھو۔ اللہ کرے ایک حاجی نمازی صوفی درویش کمیٹی مسجد دی کمیٹی دا بندہ میلاد دی کمیٹی دا رکن کوئی ایک قدہ وچو بول پوے، آکھو بھئی کوئی بندہ بیبیاں دی مووی نہ بنائیو، کوئی عورتوں کی تصویریں نہ کھینچنا، اس لیے کہ ہم نے اللہ رسول کو ناراض نہیں کرنا شادی پہ، سارے جو راضی کر لیے ہم نے، یہ نہ ہو رب رسول ناراض ہو جائے، وہ کسی ایک کو تو بولنا چاہیے نا۔ لیکن کیا حساس رشتہ ہے ہمارا، دیکھو نا اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہتی ہے داڑھی رکھ، ایک کہتا ہے منو فلانے نے آکھا جے تیرا ٹائم نہیں، اور بھئی تیرا حساس رشتہ تو حضور کے ساتھ ہے، ادھر ادھر تو کیوں دیکھتا ہے؟ صحابہ کی غلامی نبی پاک، اس لیے انہوں نے مزیدار زندگی گزاری، مزیدار، ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں، جو کریم نے فرما دیا، جب کریم نے فرما دیا، جس حال میں فرما دیا، انہوں نے زندگیاں گزار دی، لگا دی، ان کے سینوں میں حضور کا پیار تھا تو وہ رچا ہوا تھا۔
ہم نا نعروں والی محبت کرتے ہیں. کبھی اس محبت کا رنگ اصلی ہو جائے نا، یعنی جتنے ذوق سے محفلوں میں نعرے ہوتے ہیں، آنسو ہوتے ہیں، دیکھو نا گھر میں کبھی بیٹھے آرام کرتے رات کو باپ جو رو پڑے، بچے اٹھ کے آ جائیں، اماں جی ابا جی نو کی گل ہے؟ اماں کے پتر جاؤ تواڈے والی گل نہیں. او اماں جی دسو کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تے اسی مداوا کہ اماں کے پتر تمہارے والی بات نہیں، جاؤ. بچوں نے اصرار کر کے کہا کہ ہمارا ابا سیانا بیانا بندہ ہے، ہم نے کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا. کیوں رو رہا ہے والد؟ تو پھر ماں بھی روئے اور رو کے کہ پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آتا ہے. اب جو اثر ہوگا نا بچے پہ، اب وہ جو گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے، میں نے ایک دفعہ نا جمعہ پڑھایا، دیکھیں بڑی بڑی خوبصورت باتیں ادیبوں نے لکھی، شاعروں نے بڑا بڑا عمدہ کلام کیا، خطباء نے بڑی بڑی اعلیٰ باتیں کی، بڑا کچھ ہوا. لیکن سادے بندے بھی کبھی کبھی مزہ دیتے ہیں، سادے بندے بھی. میں جمعے کی نماز میں مدینہ شریف کے فضائل بیان کر رہا تھا خطبہ جمعہ میں. نماز مکمل ہوئی تو ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے. ایک صاحب کہنے لگے 2 منٹ کو علیحدگی میں بات کرنی تھی، بات تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ چلا گیا تو میرا ہاتھ پکڑے اور بات کرنے سے پہلے کھل کے روئے، بات ہی نہ ہو نوجوان سے. میں نے اسے کہا یار بیلیا کی پریشانی گل دس. کہنے لگا پیر صاحب ایک مسئلہ پوچھنا سی. میں کہ یار حوصلہ کر، مسئلہ پوچھ. اس نے 2-4 دفعہ جب رو کے کہا نا، میں نے تسلی دی، کو 10 منٹ لگ گئے. میں نے کہا ہوا کیا ہے، کون سا ایسا مسئلہ پریشانی والا ہے؟ مینوں آکھن لگا پیر صاحب دسو دھارے پیسے لے کے عمرے تے ٹر جائیدا ہے، ادھار چک کے عمرہ ہو جاندا ہے. جب اس نے یہ بات کی تو وہ تو رو ہی رہا تھا، میں بھی رو ہی پڑا. میں نے کہا یار قربان جاؤں، مطلب تیرا جو انداز ہے نا یہ تو کہیں اور نکل گئی ہے بات. پھر اللہ نے کچھ سبب لگایا، اسباب پیدا ہو گئے، بندہ چلا گیا، بات یاد رہ گئی. اپنے دلوں میں محبت کے عملی جذبات، جناب فلانا کدھر ہے؟ ادھر موبائل دیکھ رہا ہے. فلانا کدھر ہے؟ وہ جی فلانی جگہ روٹی کھا رہا ہے. فلاں آدمی کدھر ہے؟ فلان جگہ گپ شپ کر رہا ہے. کاش کانوں میں آواز ٹکرائے، او فلاں صاحب کدھر ہیں؟ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں مل سکتے. بھئی کام تھا، ہے کدھر؟ وہ کہیں وہ کونے میں بیٹھ کے مدینے والے پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے. یہ آواز بھی تو آنی چاہیے، یہ بھی تو کہیں سے نکلنی چاہیے. اس کے لیے بھی تو ہمیں ٹائم سیٹ کرنا چاہیے، کچھ اوقات طے کرنے چاہیے نا. صحابہ کا حضور سے پیار، امت کا نبی پاک سے پیار، حضور کے ساتھ وابستگی، قلبی تعلق، نبی پاک علیہ السلام کے لیے ان کے دلوں میں ادب کے، احترام کے جذبات، ان کی کیفیات حضور کے لیے. ایک تو یہ کہ نبی پاک سے پیار کریں، اس کا عملی اظہار یہ کہ درود و سلام ہو، سنت شریعت پر عمل ہو، ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی بات کی اہمیت ہو. اور 2-3 باتیں اور عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں. کسی بندے سے محبت ہو نا تو محبت کے کچھ ثمرات بھی ہوتے ہیں. اگر حضور سے پیار ہو نا تو پھر حضور کے ہر صحابی سے بھی پیار ہوگا. اگر حضور سے پیار ہو تو اہل بیت نبوت سے بھی پیار ہوگا. اگر حضور سے پیار ہو تو نبی پاک کی ازواج پاک سے بھی پیار ہوگا. جو قرآن حضور پہ آیا اس سے بھی پیار ہوگا. تعلیمات دین سے بھی محبت ہوگی. اور اگر حضور سے پیار ہوگا نا تو پھر حضور کی امت سے بھی پیار ہوگا. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سیلاب والوں کو شام کی روٹی نہ ملے اور دوسری طرف لوگ بڑے بہترین ہوٹلوں میں روٹی کھا رہے ہیں. یہ ہوگا نہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا میری امت ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح. جس طرح ایک جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہو تو سب پریشان نہیں ہو جاتا جسم. دیکھیں نا، آپ کے پیر کی انگلی کو چلیں، ہاتھ کی انگلی کو تکلیف ہو یا زخم ہو گیا، اب یہ جسم کا حصہ ہے نا، تو کبھی دماغ نے کہا دفع کرو انگلی کا مسئلہ میرا تو نہیں نا. اس نے کبھی کہا ہے یہاں دماغ کہتا ہو کہ میں تو اتنے پیسے زیادہ لوں گا چونکہ سلاب جو آیا ہے. انگلی کو تکلیف ہو تو دماغ محنت کرتا ہے، یہ کیسے ٹھیک ہوگی، پلان کرتا ہے.
زبان بولتی ہے، کسی ڈاکٹر کا ٹائم لیتی ہے، پیر چل کے جاتے ہیں، انگلی کو تکلیف ہے، ڈاکٹر نے پرہیز بتا دی، اب پیٹ یہ نہیں کہتا کہ دوا کرو، انگلی کا مسئلہ ہے، میں کیوں پرہیز کروں، میں تو کھاؤں پیوں گا، وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو ڈاکٹر منع کرتا ہے، چونکہ جسم کا حصہ ہے۔ یاد رکھنا حضور نے فرمایا میری ساری امت ایک جسم کی طرح ہے، ایک کو تکلیف ہو تو سارے پریشان ہوتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندہ سیلاب میں تکلیف میں ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے چیزیں مہنگی کرنی ہے، ایک تکلیف میں ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے موج کرنی ہے۔ حضور کی امت سے پیار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے پیار، حضور کے دین سے پیار، یہ مدارس دینیہ سے پیار، طلباء سے پیار۔ ہم لوگوں نے نا پیچھے کر دیا طلباء کو، وہ کیا بات ہے اسکول والے بچوں کی، کیسے وہ جناب تیار شیار ہو کے، کیسے ان کی فیسیں، اور یہ بچے، میں تو خیر اپنے مدرسے دے بچیاں نو ختم تے نہیں کلدا، اور نہ میں یہ کام کرتا ہوں کہ جی وہ دیکھ سج ویاہ سی تے وہ ود گئی ہے تے ہن تسی منگا لو۔ ایک نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ وہ جی دیگاں دو ود گئیاں نے، برات آئی سی تسی سد لو۔ میں کہ تو سانو کی سمجھنا ہے، تو روٹی تک ہی نہیں ہونی جڑی اساں کھا بھی چڑی ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہاں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، تو نے ہمیں کیا سمجھا بچی روٹی کھاتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کے دین کے نوکر ہیں، یہ تو دنیا کی وہ واحد قوم ہے کہ سند اور ڈگری تو کب جا کے ملے گی، 8-10 سال کے بعد۔ یہ پہلے دن جب گھر سے نکلتے ہیں، پہلے دن تو حضور فرماتے ہیں رب کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں آ کے۔ تو میں اکثر علماء اور طلباء سے بھی کہتا ہوں کمزور نہ نظر آیا کرو، ایسے کسی احساس کا شکار نہ ہوا کرو، تم تو وہ لوگ ہو جن کی شانیں اللہ رسول نے بتائی ہیں۔ ایسے پریشان ہونا، پیچھے پیچھے ہٹنا، اور ذرا صرف کسی کا روپ دیکھ کے پریشان ہو جانا، اس سے باہر آئے، کسی احساس کا شکار نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی پاک کی غلامی، حضور کا پیار۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ جو مسلمانوں کے دلوں میں حضور کی محبت ہوتی ہے نا، یہ ایمان کو مزیدار کر دیتی ہے، یہ لطف دیتی ہے زندگی کا۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر انسان کوئی کام محبت سے کرے تو کام سوکھا بھی ہو جاتا ہے، مزیدار بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، آپ نے ایک صاحب کو بلا لیا، کہا جناب فیصلہ آباد تقریر کرانی ہے یا نعت پڑھانی ہے، اب وہ اللہ معاف کرے بندہ ہے فیسوں والا جو پہلے طے کرتا ہے، گل ہوگی فیصلہ آباد دی، اب وہ طے ہو گیا 30,000، تو تساں انہوں آکھے ابھی یہ کتنے کلومیٹر ہے جی فیصلہ آباد سے؟ یہ تو بہت ہی ہے، تھوڑا کٹ کر لو، چلے یہ تو زیادہ لمبا ہو جائے، یہ تو پھر انہیں ڈبل کر لینے تھے۔ چلو میں کوئی مثال دینے لگا تھا، چلیں اس کو فیصلہ آباد بتایا آپ نے، بعد میں آپ نے کہا کہ 70 کلومیٹر یا 50 آگے جانا ہے، اس آکھا جی میں پھر 10 اور لینا دے، آپ نے دے دیا۔ اب جلسہ رکھا ہوا تھا، وہ اگر اڑ گیا وہاں آ کے فیصلہ آباد تو دے دیے پیسے آپ نے، لیکن میں صحیح کہتا ہوں، نہ اسے بات کرنے کا مزہ آئے گا، نہ آپ کو سننے کا آئے گا، اسے بھی نہیں آئے گا، کیونکہ دیہڑی اور چیز کا نام ہے، دینداری اور چیز کا نام ہے، ان دونوں میں فرق ہے، اسے بھی لطف نہیں آئے گا۔ نعت خانے کا میں نے 40 لینا ہے، فیصلہ آباد کا طے کیا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں آگے جانا ہے تو ان میں 50 لینا ہے، دے دیا آپ نے، محفل تو نہیں خراب کرنی تھی، لیکن نہ اسے مزہ آیا نہ آپ کو مزہ آیا۔ لیکن ایک بندے کا جذبہ ہے، ایک کا شوق ہے، وہ کہتا ہے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، وہ اس کا یہ ذوق ہے۔ آپ نے کہا تھا فیصلہ آباد، پھر کہا نہیں 50-60 کلومیٹر آگے جانا ہے، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، اے جتھو جتھو گڈی لنگے گی میرے ایماندار ہون دی جگہ گواہی دے گی، یہ تو مزہ ہے۔ آپ جب حضور سے پیار کرتے ہیں، آپ یقین کریں پیار کرتے ہیں جب حضور سے، ایک سادی بات عرض کرتا ہوں، جب پیار کسی شے سے ہو جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، فرمایا 3 کام کرو تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ آئے گا، 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا، یہ ہمارے ہاں دعویٰ ہوتا ہے، اس کی حقیقت بھی سمجھنی چاہیے۔ حضرت عمر دلیر بندے تھے نا، سچ بولتے تھے، تو انہوں نے سیدھے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔
ہاں ہاں یہ تجربہ کرنا چاہیے، پیسے سامنے رکھ کے تجربہ کرنا چاہیے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ نبی پاک؟ کیا میں یہ قربان کرنے پڑے سارے تو قربان کر سکتا ہوں؟ بچے زیادہ پیارے ہیں کہ نبی پاک؟ یہ کبھی سوچنا چاہیے۔ اگرچہ امت کو زیادہ حضور ہی پیارے، لیکن اپنے مظاہر پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے سیدھی بات کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ حضور پیارے ہونے چاہیے، لیکن لگتا ہے کہ ایسا نہیں۔ تو حضور نے بھی فوراً ہی فتویٰ دیا، فرمایا عمر پھر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا، فوراً۔ اور ساتھ نبی پاک نے ان کے سینے پہ ہاتھ بھی پھیرا، حضرت عمر فوراً ہی بول پڑے، کہا یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، بات بن گئی، آپ حکم کریں میں جان بھی قربان کرنے کو تیار۔ پہلے سنیں جی، اگر آپ کے دل میں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار ہے تو پھر ذرا بندے کو مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ دوسرا حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا ایماندار ہونے کا مزہ ہے تو جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے ہی کرو۔ یہ ذاتی لالچ، یہ دنیاوی معاملات، یہ آنا جانا، اس کو چھوڑ دو۔ ویسے بھی نا یار بندہ دنیا دار ہو جاتا ہے، کسی بندے سے بھی مال دولت کا رشتہ نہ بناؤ، اور یہ مت سمجھنا کہ آپ اس کے ساتھ لالچی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوگا۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں آج کل کوئی کسی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش نہ کرے، بندے بڑے تیز ہیں۔ آپ شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا شیشی میں اتار لیتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی بندے کو تیزی دکھانے کی کوشش نہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جن سے انسان کا وقار ختم ہو، مخلص ہو جائے۔ کوئی افطاریاں، کوئی دینداریاں دنیا کے لیے نہ کرے، قطعاً نہ کرے، مخلص ہو جائے۔ مخلص ہو کے زندگی گزارو، جگہ جگہ مخلص لوگ مل جائیں گے۔ ہمت کرو، اخلاص پیدا کرو۔ مومن جب بھی ہوتا ہے وہ رب رسول والا ہوتا ہے۔ اس کے یار دیکھو نا، میں اکثر کہتا ہوں ایک بندہ 70 کلومیٹر 700 کلومیٹر سفر کر کے آیا پاکستان کے آخری کونے سے کہ میں پیر صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ کا ولی سمجھ کے۔ اس کی کتنی بڑی سوچ ہے، لیکن وہ اتنے 100 کلومیٹر طے کر کے آیا، اور پیر صاحب کی سوچ اگر 2-4 ہزار کی ہو تو اس نے گرا نہیں دیا اپنے آپ کو، اس نے تباہی نہیں کر دی، حد نہیں کر دی۔ یعنی ایک بندہ کسی کو سمجھتا ہے یہ حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہے، وہ کتنا بڑا درجہ دے رہا ہے، اور اس کا لالچ 20-25 ہزار کا ہو تو تباہی نہیں اتر گئی۔ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو چھوٹا نہ کرے، کبھی بھی بڑی بڑی باتیں کرے۔ میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ میں نے ٹائم دیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے پہلے دنیا سے لے جائے جس دن ہم لوگوں سے پہلے یہ کہیں کہ اتنے پیسے رکھو تاں مانگے، دعا مانگی یا اللہ اس سے پہلے لے جانا اس سے پہلے۔ تو ایک صاحب آ گئے، میں نے کسی غریب آدمی سے وعدہ کیا تھا، کہنے لگا اتھے رہن دیو میرے نال چلو۔ اور میں نے کہا یار سادے سے بندے ہیں، ٹائم ہو تو آ جاتے ہیں ورنہ معذرت کر لیتے ہیں۔ کہنے لگا میں تمہیں خوش کر دیا گا، یہ بھی بڑی مصیبت ہے۔ میں کہا چل پھر کر خوش۔ کہندہ کنے کو چاہیے دینے؟ میں کہا کوئی 2-3 کروڑ دے۔ کہندہ جی یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ میں کہا وکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ وکے۔ انہیں کی بیماری ہوئی 25-30 ہزار تھے، حد ہو گئی ہے ظلم کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ یعنی اگر مذہبی سٹیج پہ بھی بولیاں لگتی ہوں، دیکھو نا غوث پاک کی محفل میں لوگ آتے تھے تو حضرت شیخ یحییٰ کہتے ہیں کہ ہم بندے گنتے تھے آج توبہ کتنوں نے کی، کتنے بندے آج تائب ہو گئے، نمازی ہو گئے، عبادت بندے گنتے تھے۔ ساڑیاں تھے 3-4 بندے نال بائے ہوندے نوٹ گنن لے، پرچیاں دیں لے۔ کیا مذاق ہے! اس طرح بھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ نے تباہی اتار دی اپنی، اور یہ آنے والے کا مسئلہ نہیں، بلانے والے کا مسئلہ ہے۔ کہندے جی او جی تسی 10 بجے آؤ، بندے زیادہ ہوندے نے، مغرب تو بعد کون ہوندا ہے؟ اے تکو نا جی کوئی تھاں رہ گئی مگر اے سارے مغرب تو بعد آئے نہیں۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خراباد کے گرد پھیرے بپھیرے، اور کبھی اس طرف بھی گزر کر کے دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب وہ اس وقت نہیں ہوتا تو اس وقت ٹائم پہ جلسہ ہو، ٹائم پہ فجر کی نماز ہو، ہر چیز وقت پہ فارغ ہو، تبلیغ ہوتی ہے۔ اس کو کبھی بھی دوسرا رنگ نہیں دینا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا مزہ آئے مومن ہونے کا مزہ، تو پھر ڈائریکٹ کسی سے رشتہ ہی نہ بناؤ، جس سے بھی بناؤ اللہ رسول کے لیے ہی بناؤ۔
پھر سیدھا بنانے کی ضرورت کیا؟ جس سے بھی پیار کرو رب رسول کے لیے کرو. اور آپ یہ ایک ہفتہ میرے کہنے پہ کر کے دیکھیں، زندگی مزیدار ہو جائے گی. یہ رشتہ داروں کے شکوے، پڑوسیوں کے شکوے، یاروں کے شکوے سارے دور ہو جائیں گے. کیونکہ بندہ بندے راضی کر ہی نہیں رہا، وہ تو اللہ کو راضی کر رہا ہے. مسئلہ ہی ٹھیک ہو جائے گا، لائن ہی سیدھی ہو جائے گی. اور تیسرا حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا مومن ہونے کا مزہ آئے تو اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے. خوب پیار کریں حضور سے، خوب. اور قلبی وابستگی. ایک دو باتیں کرنی ہے اور بات ختم کرتا ہوں. ایک تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کچھ نہیں نہ کر سکتے تو سیلاب والوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. میں فوراً چلا گیا تھا جب سیلاب آیا تھا، میں خود چلا گیا. میں کوئی بہت تگڑا آدمی نہیں ہوں، ہم بڑی مشکلات میں مدرسے چلاتے ہیں، ہمارے لیے بڑے حالات اور ہیں. لیکن میں پہنچا، میں نے وہاں اگر درجنوں بیسیوں سینکڑوں بچے دیکھے تو چند کے پیروں میں جوتے دیکھے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جی بھاگتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو کس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ روٹی کے پیچھے. روٹی دا دکھ نہ پوچھو، روٹی بندہ کھا جان دیجئے. ایک تو تھوڑا درد پیدا کریں امت کا. چلے مہنگے موبائل اس دفعہ نہ خریدنا، مہنگی گاڑیاں نہ لینا، سستی پہ سفر کر لینا، اضافی خرچے چھوڑ دینا. جن کے گھر اجڑ گئے ان کے لیے کوئی بندوبست ہو جائے. تیسری بات یہ کرنی ہے آپ سے، آپ کی توجہ، دوسری بات یہ کرنی ہے، توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ توجہ ہے میری بات پر آپ حضرات؟ ہمیں نا عملاً ذرا تھوڑا سا شریعت کی طرف آنا چاہیے. کبھی کبھی بڑا دکھ ہو جاتا ہے، تکلیف بڑی بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر شے کا لحاظ ہے، ہر بندے کا لحاظ ہے، ہر بندے کا فلانا نہ بگڑ جائے، فلانا نہ بگڑ جائے، فلانا نہ بگڑ جائے. او بگڑ جائے ساری دنیا، بس اللہ رسول کی نظر نہ ادھر ادھر ہو جائے. تھوڑا سا نا شریعت کا پاس، شریعت کا لحاظ، آداب زندگی میں حضور کی مبارک سنت. اور اس سے مراد صرف پگڑی داڑھی امامہ نہیں، دین ظاہری حلیے کا نام نہیں. میں الحمدللہ امامے والا ہوں، داڑھی والا ہوں، کوشش کرتا ہوں سنت کے مطابق رہوں. لیکن حضور کی جو ادا سب سے پہلے مشہور ہوئی تھی نا دنیا میں، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. کہ حضور سچ بولتے ہیں، دیانتداری کی بات کرتے ہیں. آپ کا لہجہ، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے تعلقات، اس میں دیانتداری لاؤ. باتیں تھوڑی کرو پر جتنی کرو سچی کرو. حضور کی جو پہلی ادا ہے وہ تو صادق اور امین ہونا ہے. زندگی میں کھری. میں نا اپنے استادوں کو میں نے دیکھا وہ عید کی نماز کا اعلان کرتے تھے، پتہ کس طرح؟ یہ نہیں کہتے تھے، چھوٹی عید تھی ایک دفعہ تو ہم نے استاد صاحب کے پیچھے نماز جمعہ پڑھا تو فرمانے لگے بھائی 9 بجے آ جانا، سارے مناسب وقت پہ جماعت کھڑی کر دیں گے. میں نے کہا استاد جی یہ کیا اعلان ہوا؟ کہنے لگے یار مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر میں نے کہا 9 بجے کرنی ہے تو 9:01 بھی تو ہو سکتا ہے نا. اللہ والے محتاط رہتے ہیں، ایسا کوئی لفظ نہیں ادا کرتے جس سے کہ وہ پورے نہ اتر سکے. ہمیشہ حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک بندے نے کسی کی بڑی تعریفیں کی تھی تو حضرت عمر فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ کہا نہیں. فرمایا تو نے کبھی پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. تو فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ فرمایا نہیں. تو یہ امام غزالی نے حضرت عمر کے لفظ لکھے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر نری نمازیں دیکھ کے اس کی گواہیاں نہ دے. ہاں اور بھی چیزیں اپنی زندگی میں لین دین کے معاملات. آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیبل اور ہے اور پیچھے دکھانے کی چیز اور ہے اور دینے کی. کیا خیال آپ کا؟ کرپٹ صرف سیاستدان اور کروڑ پتی لوگ ہی ہیں؟ کریانے والا پورا تولتا ہے، پورا تولتا ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، کہا حضور بارش نہیں ہوتی. تو آپ فرمانے لگے یہ میرے آستانے کے سامنے، مسجد مدرسے کے سامنے جو کریانے والا ہے اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. اب وہ سارے جانتے ہیں، بشیر کو، یوسف کو، عبدالرشید کو، محلے داروں کو سارے جانتے ہیں نا. تے محلے داروں کو اپنا منانا کام بھی بڑا اوکھا ہے. اب یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، قریب رہنے والے کو مان جائے. کہا حضرت صاحب یہ تو وہ ہمارا اپنا ہے، یہ اس سے دعا کرائیں. فرمایا کراؤ. پرانے لوگ اللہ والوں کے سامنے بحثیں نہیں کرتے تھے، چلے گئے. جا کے اسے کہا دعا کر دو. کہنے لگا یار دعا حضرت صاحب سے کراؤ. کہنے لگے حضرت صاحب نے بھیجا ہے.
اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر حضرت صاحب نے بھیجا تو ہاتھ اٹھا دیے، کہا یا اللہ تیرے بندے آئے ہیں، کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا ہے، تو کریم ہے، قحط بڑا ہے، دے دے نا بارش۔ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی، رب کریم نے بارش عطا کر دی۔ کچھ لوگ تو گھروں کو چلے گئے، جو اہل دل تھے وہ حضرت معروف کرخی کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے بابا یہ کوئی الگ سے آ کے رات کو تہجد پڑھتا ہے؟ آپ فرمانے لگے نہیں، اتنی پڑھتا ہے نمازیں جتنی تم پڑھتے ہو۔ کہ حضور پھر اتنی قبولیت کہ وہ دعا مانگے اور مالی خالی نہ لوٹائے؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے 35 سال ہو گئے میرے سامنے، دکان کرتا ہے، سودا پورا تولتا ہے، گاہکوں سے سچ بولتا ہے، اس نے کبھی کسی کو لوٹنے کی کوشش نہیں کی۔ جو 35 سال رب سے ڈر کے اس کی فرما برداری کرے، جو 35 سال اللہ کی مانے، وہ جب ہاتھ اٹھائے تو رب بھی مان جایا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز، حضور سے محبت کا جو دیکھیں پہلی ادا حضور کی صادق اور امین ہونا۔ جوانوں، آج اس محفل میں ایک سبق لے کے جانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا یار، ہم نے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم سچے لوگ ہیں، اس لیے کہ سچے دین اور سچے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے بددیانتیاں نہیں کرنی، ہم نے تھوڑی روٹی کھانی ہے لیکن وقار سے جینا ہے، عزت سے جینا ہے۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچائی، ایک موچی کے ساتھ کھنچوائی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ساری زندگی اس شخص نے محنت کر کے روزی کمائی۔ ریڑی والے کے ساتھ بھی تصویر کھنچاؤ، محنت کرتا ہے، پجاروں والے کے تو پیسے ہو سکتا ہے کرپشن کیوں؟ محنت کشوں کے ساتھ بیٹھو، سچ بولو، اپنی زندگی میں صداقت لاؤ۔ مومن جب بھی پہچانا گیا ہے اپنے کردار سے پہچانا گیا ہے۔ ہم باتوں کے زور پر لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں، کہانیاں سنا کے نیڑے کرنا چاہتے ہیں، نہ، کردار، عزم، ہمت، سچائی، دیانتداری، خودداری۔ حضور نے فرمایا سب سے پیاری روزی اللہ کو وہ ہے جو بندہ ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے، سب سے پیاری۔ یہ چھوڑ دو کوئی کتنی مہنگی گاڑی میں بیٹھا ہے، مہنگے بنگلے میں، آپ یہ دیکھو کہ آپ محنت کی کمائی کھا رہے ہیں، تو اپنی زندگی میں حضور سے پیار کریں، محبت کے تقاضے سمجھیں، اور آخر میں جو مسئلہ سمجھایا ہے کہ حضور کی جو پہلی ادا لوگوں کے سامنے آئی وہ صادق اور امین ہونا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بیٹھے